شیخ صاحب یہ جو رقیہ ہے نا مطلب ہمیں بتائے، چونکہ اس کا تعلق جو عقیدے کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ رقیہ کا جو تعلق ہے، یہ جو راقی جو آپ نے چونکہ بتا دیا، مطلب جو راقی ہے جو اس حساب سے متعارف ہو رہا ہے، اسے تو عقیدے کے بعد میں تو مطلب گہرائی ہونی چاہیے. جی جی تو ساتھ ہی ساتھ مطلب جو رقیہ جو جس پر رقیہ کیا جاتا ہے، جی تو بہت ساری اس طرح کی مثالیں ہم نے مطلب سنی ہے کہ کوئی شخص آیا ہے کسی راقی کے پاس، مجھے دم وغیرہ کرو، لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں ٹھیک ہو گیا. جب میں فلانی کے پاس، مثال کے طور پر ہم آپ کا نام لے لیں گے، جی 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 ڈاکٹر محمود کے پاس ہم گئے، انہوں نے رقیہ کیا تو میں تو ان کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا. صحیح سے اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ، تو اس میں ہمیں کتنا محتاط رہنا چاہیے، جزاکم اللہ خیر. راقی اور اس کا؟ جی جی جزاکم اللہ خیر. یہ انتہائی اہم نقطہ ہے، اور یہ جیسے کہ پہلے ہی میں نے ایک بات کی وضاحت کی تھی کہ اور رقیہ کے تعلق سے بھی ہمیں یہ تب جائز ہوگا وہ رقیہ جب ہم یہ اعتقاد رکھیں گے کہ اس رقیہ میں ذاتی طور پر اس میں علاج نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت ہی اس میں یہ شفا جو ہے وہ ڈال رہا ہے اور شفا مل رہی ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو باب ہے یہ بھی انتہائی خطرناک ہے، مطلب کہ کبھی کبھار راقی جو ہے معالج وہ بھی عجب کا شکار ہو جاتا ہے جب وہ ادھر ادھر سے سنتا ہے، اور یہ بھی ایک کہ جی وہ فلاں کہہ رہا تھا جی انہوں نے علاج کیا تو ہو گیا تو ٹھیک ہو گیا. تو حالانکہ جیسے پہلے ہی آپ نے بھی ایک سوال کیا تھا کہ کیسے آپ ان پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو میں نے اس کا جواب دیا کہ وہ صرف اور صرف قرآن ہے، اللہ رب العزت ہی اثر ڈالتا بھی ہے اور وہی اثر جو ہے وہ کرتا ہے، ہم ایک سبب ہیں بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو اسی طریقے سے یہاں میں جو علاج کرنے والے حضرات ہیں ان کو بھی، اور سب سے پہلے میں اپنے آپ ذات کو بھی نصیحت کروں گا اور ان کو بھی نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس باب میں شیطان اسی دروازے سے داخل ہو کر ہماری جو صحیح محنت ہے اس کو وہ رائیگاں کر سکتا ہے، کہ جب یہ ذہن میں آ جائے کہ یہ جی میرے ہاتھ میں شفا ہے یا میرے پہلو سے جو ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے. اگر کوئی شخص یہ کر رہا ہے علاج کرنے والوں میں تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور اگر جو سمجھنے والے ہیں جن کا علاج ہو رہا ہے وہ اگر یہ سمجھنے لگ جائے تو یہ ان کی بھی غلطی ہے. البتہ ایک چیز کا ہمیں سمجھنا جو ہے وہ مطلب ایک پہلو کو ہمیں بھی رکھنا ہے اس میں، نہیں تاکہ شدت بھی نہ آئے. وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی فن میں جب مہارت رکھتا ہے تو وہ پہچان بن جاتا ہے. مطلب جیسے علم الرجال میں جی مطلب ایک نام آ جاتا ہے تو وہ نام بن جاتا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی علمی شخصیت ہے، حالانکہ مسجد ہے، مسجد کا نام رکھا ہوا ہے وہاں کے محلے والوں نے، لیکن وہ اہل علم میں سے کوئی اتنا معروف ہے شخص کہ وہ وہاں پڑھاتا ہے تو وہ مشہور ہو جاتی ہے مسجد فلاں کی ہے. جیسے مثلا شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ جو انیزہ میں جہاں وہ مطلب پڑھایا کرتے تھے اور ان کے دروس کا سلسلہ تھا، تو مشہور مطلب تھا کہ جو فلاں شیخ کی مسجد میں ہم جائیں گے. تو ایک یہ جو نسبت ہے یہ ایسا ہو جانے میں کوئی مطلب حرج بھی اور مضحکہ نہیں ہے کہ اس پہلو سے اگر مطلب کسی کی کوئی پہچان ہو رہی ہے یا کوئی پہچان گیا جبکہ اس کے ذہن میں بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے وہم و گمان میں ہے، تو وہ اس حد تک اگر کوئی معاملہ ہے تو انشاءاللہ تبارک اللہ اس میں پھر ہمیں خواہ مخواہ شدت بھی نہیں برتنی چاہیے کہ جی فلاں ایسا ہے یا فلاں ایسا ہے، تو یہ پھر غلط ہے.